دیکھو ہمیں اس طرح اختیار کرنا چاہیے۔ مومن کا لوگ اس طرح ہونا چاہیے کہ جب مومن ایمان میں بڑھتا ہے تو دوسروں کے لیے کشش کا باعث بنتا ہے، اور یہ مومن کے لیے بہت ضروری چیز ہے۔ ہر ایک کو سوچنا چاہیے کہ میں کس کس کو فائدہ دے رہی ہوں۔ بندہ مومن تو فضا میں نہیں رہتا، اسی زمین پہ رہتا ہے۔ وہ بندہ مومن آپ ہیں، اپنے آپ کو کمپیریزن کریں، کیا آپ کے اندر وہ خصوصیات موجود ہیں جو کھجور کے درخت کے اندر موجود ہیں۔ اپنے آپ کا محاسبہ ضرور کیجئے اور سچائی کے ساتھ جائزہ لیجئے کہ کیا میرے اندر وہ خصوصیات موجود ہیں جو ایک مومن کے اندر پائی جاتی ہیں۔ جس طرح سورہ ابراہیم میں شجر طیبہ کے اندر جو عمدہ درخت ہے، تو جس طرح اس میں ہے، یعنی ایمان والوں کو اللہ پکی بات کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے، اور دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ہاں، نا انصاف لوگوں کو اللہ بہکا دیتا ہے اور اللہ جو چاہے کر گزرے۔ یعنی مومن کو ادھر بھی اطمینان کے ساتھ رکھتا ہے، اس کا دل جو ہے وہ اللہ کے پاس ہوتا ہے، وہ اطمینان میں ہوتا ہے۔ خدا کرے وہ جھونپڑی میں ہو، روکی سوکھی کھا رہا ہو، لیکن اس کے چہرے سے تسکین ٹپکتی ہے۔ پھر قبر میں بھی، موت کے بعد بھی قبر میں جب مومن سے سوال کیا جاتا ہے تو وہ جواب میں اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اللہ کے اس فرمان ادھر جو آیات میں ہے، آیت نمبر 27 میں سورہ ابراہیم میں یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول ثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرت۔ یثبت اللہ الذین آمنوا، صحیح بخاری میں ہے کہ جب بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے ساتھی چلے جاتے ہیں جو جنازے کے ساتھ آئے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کے جوتوں کی آہٹ وہ سنتا ہے، تو اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں اور اسے اٹھا کر اس سے پوچھتے ہیں کہ اس شخص کے بارے میں تیرا کیا رائے ہے۔ جب وہ مومن ہوتا ہے تو جواب دیتا ہے کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرشتے اسے جہنم کا ٹھکانہ دکھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کی جگہ تیرے لیے جنت نے ٹھکانہ دیا ہے، بس وہ دونوں ٹھکانے دیکھتا ہے، اور اس کے 70 ہاتھ قبر کشادہ کر دی جاتی ہیں، اور اس کی قبر کو قیامت تک سرسبز کر دیا جاتا ہے۔ اور یہی سوالات ہیں، لیکن اس پہ مومنوں کے زبان چلیں گے، اور جو ادھر تکبر میں تھے، نہ اللہ کا شکر ادا کیا، نہ اس قرآن پاک کی نعمت کی قدر کی، نہ پیارے نبی کی قدر کی، تو ایسے لوگ جہنمی ہیں، اور وہ یہ ان چیزوں کے جواب نہیں دے سکیں گے۔ من ربو کا، ما دینو کا، من نبیو کا، ان چیزوں کا وہ جواب نہیں دے سکیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور ہمارے رب العالمین نے استغفار کو بہت پسند کیا ہے، اور سورہ محمد آیت نمبر 19 میں فَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ۔
اے نبی، آپ یقین کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگا کرے، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے حق میں بھی اللہ تم لوگوں کی آمد و رفت کی اور رہنے سہنے کی جگہ خوب جانتا ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی استغفار کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور مومن کے لیے بھی استغفار کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے، اور استغفار پہ بڑا زور دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، لوگوں بارگاہ الہی میں توبہ استغفار کیا کرو، میں بھی اللہ کے حضور روزانہ 70 مرتبہ سے زیادہ توبہ استغفار کرتا ہوں۔ اور مومنوں کے آمد و رفت اور رہنے سہنے یعنی قبر موت کی وقت، یعنی اللہ تعالیٰ اس کا مطلب ہے کہ رات کو جہاں آرام کرتے ہو اور جہاں تم استقرار پکڑتے ہو، اللہ تعالیٰ کو یہ سب کچھ معلوم ہے۔ شب و روز کی کوئی سرگرمی اللہ سے مخفی نہیں ہے۔ یہ زندگی اپنے خواہش سے، جس طرح سرکاری گاڑی کو اپنی خواہش کے ساتھ استعمال نہیں کر سکتے، تو یہ زندگی کا وقت بھی اور اپنے ہاتھ پاؤں کو بھی اپنے اختیار میں استعمال کرنا جو ہے وہ مومن کے لیے نہیں ہے۔ مومن کا جذبہ جو ہے وہ جہاد سے سرشار ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں سورہ محمد میں کہ اعلیٰ درجے کے نصیبدار ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ کی مہمان نوازی نصیب ہوگی، اور دوسرے بندے جو اللہ تعالیٰ کے قیدی ہوں گے، یعنی ایک تو اللہ کا مہمان ہوا اور جہاں انواع و اقسام چیزیں اس کی تواضع اور اکرام کے لیے ہوں گے، اور دوسرا اللہ کا قیدی جہاں اس کے کھانے کے لیے زقوم جیسا تلخ اور خون اور پیپ جیسے بدبودار پینے کے لیے ملے گا۔ تو بس نیت، جس کی نیت دو چیزیں ہیں سورہ ابراہیم میں، کہ جن کی نیت ہے کہ ہدایت حاصل کرنی ہے تو اللہ ان کو ہدایت کی توفیق دے دیتا ہے اور ثابت قدمی بھی عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن جو یعنی ادھر اختیار کی وجہ سے تکبر میں ہے، مولت کی وجہ سے تکبر میں ہے، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ایسے کھڑے ہوں گے کہ ذرا بر بھی فاصلہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ منکر تھے اور یہ نصیحت حاصل کرنے والے نہ تھے۔ توبہ کرنی چاہیے، یہی وقت ہے، ورنہ وہ وقت بھی آ سکتا ہے کہ توبہ بھی غیر مفید ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔